کے ذہن میں کون سا نقطہ ہے جس کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے کہا ان نکات کو کون سا ایسا نقطہ ہے جو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ دو عسکری اور سول ملیں گے تو میں نے کہا کہ جو گیپ ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ نکات جو ان سے جامع ہیں یہ مکمل ہیں. سو دیٹ مینس کہ آپ کی جو سیاسی قیادت ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹل سنس 2014 ریپیٹڈلی دے ہیو کم ٹو دس کنکلوژن کہ یہ 14 کام ہیں جن میں مسئلے کا حل ہے. ایگریڈ؟ ٹھیک ہے. نو دی ایشو از ان اٹس امپلیمنٹیشن. ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے انہیں بھی نہیں پتا کرنا کیا ہے. اٹ از ان در امپلیمنٹیشن. وہ امپلیمنٹیشن جو نہیں کرنا چاہ رہے, میں آپ کو یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے ذاتی سیاسی مالی فوائد ہیں. اٹ از دیٹ واٹ از ڈرائیونگ دیم. آپ کا اور ہمارا جو جوان ہے, جو افسر ہے, جو سینے پہ گولی کھا رہا ہے, وہ اپنے ذاتی مالی کسی فائدے کو سائڈ پہ رکھ کے اس پاکستان کے لیے گولی کھاتا ہے. دی چوائس از ٹو بی ڈن بٹوین دی پیپل آف پاکستان کہ اس نے اس بیانیے میں کس بیانیے کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. اور حقیقت میں آپ کو یہ بتا دوں میرے بھائی, وی نیڈ ٹو ایبسلیوٹلی کلیئر کہ یہ چوائس جو سی ہے ایک ہی ہے اگر ہم نے ایک آزاد اور غیرت مند اور خوددار قوم پہ جینا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان خوارج کے آگے اور اس دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے آگے لڑنا ہے اور ان کو ناسور کو اس کو ختم کرنا ہے. کیونکہ آپ کے سامنے مثال ہے میرے بھائی, اس دہشت گردی کا 15% 20% ہے جو آپ کے سامنے جو سا ہے, جو لیبیا میں آیا, جو سیریا میں آیا, آپ کے سامنے ہے. کیا بنا ان ممالک کا؟ امیر ممالک تھے, تھرائیونگ اکانومیز تھی. آپ اپنے اوپر نگاہ ڈالیں, اوپر آپ کے ہمالیہ کے پہاڑ ہیں, نیچے بحر عرب ہے, ایک طرف ہندوستان ہے جہاں کی ہندتوا اور جہاں کی جو ایکسٹریمسٹ سوچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس سائڈ پہ افغانستان ہے جس کے اندر میرے اور آپ نے بات کر لی, کئی بار بات کر لی کہ وہاں پہ مختلف نان اسٹیٹ ایکٹرز اور خارجی اور ان کو سپیس دی جا رہی ہے. آج غازہ آپ کو چیخ کے یہ چیز بتا نہیں رہا کہ یہ جو انسانی حقوق کے علم بردار, یہ جو جمہوریت کے علم بردار ہیں, یہ صرف لپ سروس کر سکتے ہیں. کوئی نہیں آئے گا آپ کی میری مدد کو. اس 25 کروڑ عوام نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے یہ جو آپ پہ افریت دہشت گردی کی, اس ہائیبرڈ کی جو آپ پہ مسلط کی گئی ہے, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اگر کوئی اپنے سیاسی مقصد کے لیے, اپنے چھوٹے سے تنگ نظر فائدے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. That is not the direction that this nation will take and can take, because that path will only lead to disaster. اگر آپ آپریشن نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو گھروں میں بلائیں گے اپنے, آپ ان کو اپنی روڈوں کے ان کی روڈیں اپنی حوالے کریں گے, اپنے بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں دیں گے, اپنی بچیوں کو ان کے حوالے کریں گے. کیا یہ اسلام جو سا ہے یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں یہ خوارج؟ یہ میرے پاس یہ پیغام پاکستان, یہ میرے پاس پیغام پاکستان پڑا ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں صرف اس میں سے ایک پیرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کسی گروہ کو, اور یہ پاکستان کے تمام علماء, تمام مشائخ کی, تمام فرقوں کی طرف سے یہ نکلا ہوا ہے, کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے. اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں. اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منشط طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے اور کسی بھی شخص کو اس ضمن میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ آپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں. آپ نے فیلڈ مارشل چیف آرمی سٹاف کی بات چیت بھی سن لی, انہوں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنایا کہ یہ ہے حقیقت, یہ ہے سچ. تو وی آر ناٹ امپریسڈ بائی ہو سیز 200 meters from here or 2 kilometers from here or 200 kilometers from here. We are not impressed by that because that is false. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم اور آپ حق پہ کھڑے ہیں اور حق کے آگے
ہر چیز مٹ جاتی ہے. کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ میں گئے تھے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے. تو کیا پریشانی ہے ہمیں کہ کون کیا کہتا ہے اور کیا کہتا رہے گا. یہ جو ہمارے شہید ہیں, یہ جو ہمارے بچے ہیں, یہ جو سبتین نے, ہماری شہید نے, کیپٹن نے جو جان دی, یہ جو آپ کے طیب رہا میجر نے جان دی, کرنل جنید نے جان دی, انہوں نے حق کی راہ میں جان دی ہے. ہم سب نے چلے جانا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے حق میں کھڑا ہونا ہے یا باطل میں کھڑا ہونا ہے. Our choice is clear, your choice is clear, the choice of خیبر پختونخوا کے عوام کی choice is clear. مقابلہ سخت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ مقابلہ ہمیشہ حق جیتے گا. سیکنڈ لاسٹ کوشچن, یہ لاسٹ رو میری کافی دیر سے آپ ہاتھ کھڑا کریں. ول ٹیک ون مور کوشچن فرام دیٹ سائڈ اینڈ تھینک یو ویری مچ. سر, حمید لنگراج, جی ٹی وی نیوز سے. میں 2 کمنٹس پہ آپ کی جو ہے وہ رائے لینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2007 سے لے کر 2018 تک جو ایک بیانیہ میڈیا کے تھرو 7 بجے سے 11 بجے تک بھیجا گیا, اس بیانیے کو اب آپ ریاست یا حکومت ختم کرنے کے لیے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے تھے, گورننس پوائنٹس آپ بتا رہے تھے, کیا ان ایشوز کو بھی آپ ریاست یہ ریکمینڈ کرے گی ان اداروں کے کہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کی جائے, نہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ویسٹ آف ٹائم کیا جائے؟ نمبر 1. نمبر 2, سوشل میڈیا کے اوپر بھی اسی طریقے کا ہی پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف, اور ورسز گیم چل رہی ہوتی ہے. تو کیا ریاست کوئی ایسی پالیسی بنائے گی کہ اس طرح کی چیزوں کو مکمل انداز میں کنٹرول کیا جا سکے؟